أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی تعلق سے آج یہ 33ویں نشست ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، اگر امن چاہتے ہیں تو اپنے عقیدہ توحید کو خالص رکھیں. عقیدہ توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے کہ امن اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے بچا کر رکھا. آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ آج کے مسلمانوں کے عقائد اعمال میں جو شرک ہے اور اس دور کے مشرکین جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، ان کے شرک اور ان کے شرک میں کیا فرق ہے. کیونکہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ باتیں ساتھیوں کو بتلائی تھیں کہ جب تک یہ شرک کے اڈے مسمار نہیں ہوں گے، ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک لوگوں کے عقائد خالص نہیں ہو سکتے. کیونکہ اکثریت جو ہے وہ جہالت کا شکار رہے، دین سے دور رہے، اور دیکھا دیکھی لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے ان شرک کے اڈوں کو ختم کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے. ہم سے کسی نے کہا کہ کیسے، یہ تو اولیاء اللہ کے مزار ہیں، یہ تو درگاہیں ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے جو ہیں وہ آستانے ہیں، ان کو کیسے گرایا جائے، ان کو کیسے مسمار کیا جائے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، میں نے آج یہ جو عنوان اختیار کیا ہے، اسے چنا ہے وہ اس لیے تاکہ میں آپ ساتھیوں کے سامنے اس حقیقت کو کھول کر بیان کروں کہ ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں کیا فرق ہے، وہ لوگ کس قسم کا شرک کرتے تھے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو کلمہ گو مسلمان ہیں یہ کس قسم کا شرک کر رہے ہیں. اور شرک کی بنیادی وجوہات میں سے ان درگاہوں کا، مزاروں کا، آستانوں کا ایک اہم کردار ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو،
سب سے پہلے تو میں یہ حقیقت آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، وہ رب ذوالجلال کو خالق مالک رازق مانتے تھے۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن قرآن کریم ہمارے سامنے ان حقائق کو بیان کرتا ہے کہ اس دور کے مشرکین اللہ جل وعلا کو پہچانتے تھے، وہ اس بات کا اقرار و اعتراف کرتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ذات ہے جو اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ ہر شے کا اختیار اللہ جل وعلا ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پیارے پیغمبر ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون مہیا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور اس پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے؟ رب ذوالجلال اپنے پیغمبر کو خود اس بات کی خبر دیتا ہے جل وعلا، جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ پیارے پیغمبر یقینی طور پر آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ سارے معاملات اللہ جل وعلا سر انجام دیتا ہے، تقدس و تعالی۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے اس حقیقت کو کھولتی ہے کہ اس دور کے مشرک جو ہیں وہ رب ذوالجلال کو خالق مالک رازق مدبر مانتے تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑی؟ کیوں انہیں مشرک قرار دیا گیا؟ کیوں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا جن کی موت حالت شرک میں آئی؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ان کا شرک کس قسم کا تھا؟ آئیے اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، دراصل وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ اس بات پر دلالت رب ذوالجلال کے یہ فرمودات کرتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے درمیان جو خصومت تھی، جو تکرار تھی، وہ توحید ربوبیت پر نہیں تھی۔ قومیں توحید ربوبیت کی مقر تھی، وہ اللہ جل وعلا کو خالق مالک رازق مدبر مانتے تھے، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ وہ لوگ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ خصومت کہاں تھی؟ توحیدی الوہیت پر۔ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہر رسول کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی ہی کی عبادت کرو۔ اور سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا
اس رسول کا یہی مشن تھا، یہی دعوت تھی، یہی آواز تھی قوموں کی طرف کہ اللہ کی خالص بندگی کرو، طاغوت کی بندگی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ کفر کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اب غور کریں سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں رب ذوالجلال نے کس طرح اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح اس زمانے کے مشرک جو ہیں اللہ جل وعلا کی عبادات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ رب ذوالجلال یہ مثال ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی، جو جانور مویشی عطا کیے ہیں، اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ چوپائے، یہ کھیتی، یہ اناج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور، یہ چوپائے، یہ کھیتی، یہ نظر و نیاز ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ پاس میں وہ کیا کہتے تھے؟ یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ اب یہ آیت اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی نظر دیتے اور اللہ کی نظر کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کے لیے بھی نظر دیتے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات میں سے اپنے معبودان باطلہ کے نام نکالے۔ الالہ سے انہوں نے لات کا نام نکالا اور العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ نصوص ہمارے سامنے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی پہلے زمانے کے مشرک جو ہیں، وہ اللہ کی عبادات میں، اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ پاس میرے، یعنی ان کا شرک جو تھا وہ توحید الوہیت میں تھا، توحید ربوبیت میں نہیں تھا۔ اب یہاں اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کیوں اللہ جل وعلا کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ حالانکہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک و رازق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے۔ وہ اس بات کے مقر تھے، اقرار کرتے تھے کہ ہر شے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں رب ذوالجلال کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے؟ اس کے پیچھے آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، آئیے اس بات کا جواب قرآن سے تلاش کرتے ہیں، اس بات کا جواب قرآن سے تلاش کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں اور آگے دیگر انسانیت کو، اہل اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا ہے؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی ان کا اعتراف نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز چنا ہے، اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ان کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ان 2 آیات سے یہ بات سورج کی روشنی کی مانند ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے
کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی عبادات میں اس لیے شرک کرتے تھے تاکہ ان ہستیوں کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اسی طرح وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ ہستیوں کو وسیلہ، سفارشی، واسطہ مقرر کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ زمر آیت نمبر 3، یہ دونوں آیات اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ پکڑتے تھے، جن کو اپنے اور رب کے درمیان سفارشی ٹھہراتے تھے، جن کا وہ واسطہ اختیار کرتے تھے اپنے اور اللہ کے درمیان، آخر وہ کیا چیزیں تھیں؟ آخر وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ محض فقط پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ اصنام پوجتے تھے۔ نہیں میرے بھائیو، حقیقت اس بات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ آئیے قرآنی آیات سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دور کے مشرک جو اپنے اور اللہ کے درمیان جن ہستیوں کا وسیلہ، سفارشی، واسطہ ٹھہراتے تھے، آخر وہ کیا چیزیں تھیں؟ آئیے سب سے پہلے سورہ نوح کی طرف، آیت نمبر 23 میں رب ذوالجلال نے قوم نوح کے 5 صالحین کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ پانچوں کے 5 قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچوں کے 5 قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو قوم کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، وہ غم میں پڑ گئے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم کیوں تکلف کرتے ہو ان کی قبروں پر بیٹھنے کا، میں تمہیں ان کی تصویریں بنا کر دے دیتا ہوں۔ شیطان نے اس قوم کو، اس نسل کو تصویریں بنا کر تھما دی۔ بعد میں ان تصاویر کو جو ہے وہ مورتیوں کی شکل دے دی گئی، بتوں کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی۔ وہ نسل ان بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، فقط یاد دہانی کے طور پر، عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر ان بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، قریب بیٹھتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی جو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہ یہ کہ ان کے دیکھنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے رغبت رہے گی، اللہ کی یاد سے غفلت نہیں آئے گی۔ باسی میرے وہ نسل اس حد تک محدود تھی، جب وہ لوگ مر گئے، علم اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی، پھر جو نسل بعد میں آئی انہوں نے ان صالحین کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بدھ وہ پہلا انسان ہے، وہ پہلا نیک آدمی ہے جس کے تصور میں بت بنا کر اس زمین پر اللہ کے مقابلے میں عبادت کی گئی۔ اسی طرح مکے کے اندر 3 مشہور بت تھے۔ مکے کے اندر بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمر ابن لوحی تھا، جس کے پاس ایک موکل جن تھا، جس نے عمر ابن لوحی کو یہ پٹی پڑھائی کہ جدہ مقام پر کچھ بت جو ہیں وہ مدفون ہیں، انہیں نکالو اور اہل مکہ کو دین ابراہیمی سے ہٹا کر بت پرستی پر لگاؤ۔ چنانچہ عمر ابن لوحی وہاں گیا، وہاں سے بت نکال کر لایا اور لا کر انہیں مکہ میں نصب کیا۔ اسی طرح 3 مشہور بت جو ہیں یہ مکے کے مختلف اطراف میں نصب کیے گئے تھے، ایک لات، منات اور عزا۔ ان تینوں کا تذکرہ
سورہ نجم کے اندر ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لات کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا نیک آدمی تھا، یہ ایک ایسا نیک آدمی تھا جو حج کرنے والے حجاج کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بت پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تصور میں بت بنایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کے تصور میں بت بنایا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دیا اور جتنے بت مکے کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے سب کو جو ہے وہ مسمار کروایا، تڑوا دیا، ختم کروا دیا۔ یہ نصوص اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں کہ اقوام سابقہ نے جو بت بنائے تھے وہ صالحین کے تصور میں بت بنائے تھے۔ اسی طرح جو بندہ تاریخ پڑھنے والا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے، جو احادیث پڑھنے والا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف قبائل تھے، مختلف ادیان کے لوگ موجود تھے۔ یہ مکے کے مشرک بھی تھے، صحابی بھی تھے، اسی طرح آگ کے پجاری مجوسی بھی تھے، یہودی اور عیسائی بھی تھے، اور مختلف ادیان کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا۔ یہاں بات آئی ہے تو میں کچھ باتیں گوش گزار کرتا چلوں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اللہ کے رسول حالت تکلیف میں تھے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اسی حدیث میں آگے جا کر اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر کو بت بنا لیا جائے گا، سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، اللہ کے رسول کی قبر بھی غرقۃ البقیع میں ہوتی، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کھلے میدان میں ہوتی۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا جس کے اندر کچھ قبریں اور کچھ تصاویر تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی تصاویر لٹکا لیتے اور اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی قبر کو بطور قبلہ مقرر کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ باس میرے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اس قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں جناب جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل ہمیں کچھ باتوں کی وصیت فرمائی اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو لوگ تم سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسی وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ انی انہاکم عن ذالک،
میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابتدا اسلام میں صحابہ کرام کو قبرستان کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھی۔ اسی بنا پر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو قبرستان کی زیارت سے روک دیا، لیکن جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہوا، پھر انہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اقوام سابقہ، امم سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی اس کائنات میں پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، یہ مردہ ہیں۔ غور سے سنو مسلمانوں، رب کیا فرما رہا ہے؟ اموات، یہ مردہ ہے، غیر واحیہ، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون، اور نہیں جانتے ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، محشر کے دن، قیامت کے دن کب ان کی قبروں سے انہیں کھڑا کیا جائے گا، اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان تمام نصوص سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اقوام سابقہ جن ہستیوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ، وسیلہ، سفارشی اور سیڑھی کے طور پر مقرر کرتے تھے، ٹھہراتے تھے، وہ خالی فقط پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے۔ اسی طرح اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں یہ انہی کی طرح بندے ہیں، یہ انہی کی طرح بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ حقائق ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں کہ وہ لوگ فقط پتھر کے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، فقط بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ سفارشی وسیلہ مقرر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے، اور وہ لوگ قبروں والوں کو بھی اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی وسیلہ بطور واسطہ مقرر کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں اپنی باتوں کو ذرا رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، وہ لوگ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے۔ وہ لوگ توحید ربوبیت کے مقر تھے، اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی بتلایا کہ وہ لوگ کیوں اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، کہ وہ لوگ ان کے ذریعے، ان ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے تھے، اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے، یعنی وہ اپنے اور رب کے درمیان ان ہستیوں کی سیڑھی لگاتے تھے۔ اسی طرح دوستو، ہم نے یہ بھی آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ جن ہستیوں کو اپنے اور رب کے درمیان وسیلہ، سفارشی، واسطہ، سیڑھی مقرر کرتے تھے، وہ خالی فقط پتھر کے بت نہیں بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔
اسی طرح اقوام سابقہ، سابقہ قبروں والوں کو بھی، درگاہ والوں کو بھی اپنے اور رب کے درمیان جو ہے وہ وسیلہ، سفارشی، واسطہ بطور سیڑھی مقرر کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ شرک تھا ان لوگوں کا جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے قتال کیا، جن کے طرف اللہ کے رسول دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے۔ آئیے اب اس طرف کہ کیا اس زمانے کے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، کیا ان کے دامن میں بھی وہی شرک ہے جو ان لوگوں کے دامن میں تھا؟ رب ذوالجلال نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مشرک ہیں، ان کے عقائد میں شرک ہے۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، بلکہ ایک کثیر تعداد اہل اسلام کی جو اپنی نسبت اپنی اسلام کی طرف کرتی ہے، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ جو ان کی طلب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، مثلا بیماری سے شفا کے لیے، گمشدہ چیز کے ملنے کے لیے، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے، کسی کے ہاں نوکری کی کوئی پرابلم ہے وہ اسے سولو کرنے کے لیے، یا کسی کی ایسی کوئی اور حاجت ہے اسے پانے کے لیے، یہ لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ سارے امور سر انجام دیتے ہیں جو اعمال، جو اقوال رب ذوالجلال نے، تقدس و تعالی نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا زیادہ سفر باندھ کر درگاہ کی طرف ثواب کی نیت سے ہجرت کر کے جانا اور دل کے اندر ایسی امید، ایسی خشیت، ایسا اخلاص قائم کر کے جانا، جو خشیت، جو اخلاص، جو امید ایک مومن، ایک موحد کے دل میں رب ذوالجلال کے لیے ہوتی ہے، رب ذوالجلال سے ہوتی ہے، ایسی ہی امیدیں لے کر یہ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں۔ وہاں جا کر سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں بطور درگاہ کی تعظیم میں، اور جوتا اتار لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بابا جی کی قبر کی طرف تعظیماً، تشریفاً کیا کمر کر کے نہیں چلتے، الٹے پاؤں واپس پلٹتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر یہ نظریں چڑھاتے ہیں۔ کوئی چادر چڑھاتا ہے، کوئی اگربتی جلاتا ہے، کوئی دیا جلاتا ہے، کوئی غلے کے اندر پیسے، ٹیکس جو ہے بطور عقیدت کے نذرانہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کر قبر کے سامنے نفل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کیفیت میں قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس کیفیت میں ایک نمازی حالت نماز میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، کچھ وہاں قبر کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ ان کی پشت کی طرف ہوتا ہے، یہ اپنا چہرہ قبر کی طرف کر کے دعا مانگتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، کچھ اپنا سر جو ہے وہ قبر والے کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور پھر گڑ گڑا کر، رو رو کر، آہیں بھر کر اس صاحب قبر کو پکارتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ جس طرح ایک مومن، ایک موحد کی کیفیت خانہ کعبہ کے سامنے ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی محبت میں، رب کی تعظیم میں رب کو وہ پکارتا ہے، یہی کیفیت ان لوگوں کی بابا کی درگاہ پر، بابا کی قبر پر ہوتی ہے۔ پھر میں نے جیسا کہ بتلایا
کچھ لوگ تو بابے کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، اے بابا، اے ولی اللہ، ہم تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، تیرے سوالی بن کر آئے ہیں، ہم تیرے سامنے اپنی حاجت، اپنی طلب لے کر آئے ہیں، تیرے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تیری بڑی شہرت ہے، لوگ تیری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جو تیری چوکھٹ پر خالی جھولی لے کر آیا تو نے اسے جھولی بھر کر لٹایا، بابا ہماری سن لے، بابا ہماری قبول کر لے، بابا یہ چیز ہمیں دلا دے۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، اے اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرا دوست ہے، اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے، اس کے لیے میری دعا قبول کر لے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اللہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کے اس کلام پر ہاتھ رکھ کر رب ذوالجلال کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، میرے بھائیوں یہ ساری صورتیں مشرکانہ ہیں۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے، اقوال کی وجہ سے رب کائنات کی قسم ہے انسان مشرک ہو جاتا ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی خیر و عافیت کے لیے، خیر خواہی کے لیے آپ کے سامنے یہ حقائق کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اولیاء اللہ سے کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے بارے میں رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فقد آذنت للحرب، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کچھ جا کر مسلمان درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی کہتا ہے اے میرے بھائیوں یہ جو اعمال تم یہاں کر رہے ہو، یہ جو اقوال تم یہاں کہہ رہے ہو، یہ سب شرک ہیں، ان سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، انسان مشرک ہو جاتا ہے، تو آگے سے یہ بھائی جواب کیا دیتے ہیں کہ تم لوگ وہابی ہو، تم لوگ گستاخ ہو، تمہیں اولیاء اللہ کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا کیا اندازہ، یہ اللہ والے ہیں، ان کے ملنے سے اللہ مل جاتا ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہمارے دامن میں گناہ ہی گناہ ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ یہ ہستیاں ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہیں، واسطہ ہیں، سیڑھی ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی سیڑھی لگاتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی آفیسر کو ملنے کے لیے پہلے چپڑاسی کو ملتا ہے، کوئی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح ہم رب تک پہنچنے کے لیے ان بزرگان دین کا واسطہ، وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ لوگ غور کرو، ہم نے آپ کے سامنے اقوام سابقہ کے بارے میں بیان کیا، مشرکین مکہ کے بارے میں بیان کیا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کیا کہا رب ذوالجلال نے ان کی بابت؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ یہ کہتی ہیں کہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں۔ برادران اسلام، مجھے کہنے دیجئے، رب کعبہ کی قسم ہے، آج اہل اسلام کی یہ جو کثیر تعداد ہے، ان کے دامن میں جو شرک آ چکا ہے، یہ لوگ جس شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں، یہ رب کعبہ کی قسم ہے وہی شرک ہے جس شرک میں قوم نوح مبتلا ہوئی، یہ وہی شرک ہے جس شرک میں کفار مکہ مبتلا تھے۔ میرے بھائیوں، ان اور ان کے شرک میں کیا فرق ہے؟ فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے لات اور منات اور عزا کو پوجا،
انہوں نے حجویری اور جیلانی کو پوجا، انہوں نے بدھ اور سوا کو پوجا، انہوں نے علی اور حسین کو پوجا۔ جو عقیدہ، جو سوچ، جو فکر، جو منہج اس زمانے کے مشرکوں کا تھا اپنے بزرگوں کے بارے میں، یہی سوچ، یہی عقیدہ، یہی فکر آج کے اس دور کے جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کا جناب علی کے بارے میں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں، جناب حسین کے بارے میں، اسی طرح حجویری کے بارے میں، جیلانی کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو ان کی تھی۔ اگر فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے، ورنہ حقیقت سب کی ایک ہی ہے، شرک کی۔ برادران اسلام، میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آج کل اگر کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ بھائیو تم جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث آدم کہتے ہو، علی حجویری کو داتا کہتے ہو، معین الدین چشتی کو غریب نواز کہتے ہو، حالانکہ یہ اوصاف، یہ صفات، یہ شان، یہ مقام رب ذوالجلال کے لیے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی اوصاف ہیں، اس کی یہ شان ہے تقدس و تعالی کی۔ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم جناب علی کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث آدم کہتے ہیں، بابا حجویری کو اگر داتا کہتے ہیں، معین الدین چشتی کو اگر غریب نواز کہتے ہیں، تو یہ ہم ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے بلکہ عطائی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا، یہی سوچ تھی، یہی عقیدہ تھا۔ وہ بھی اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کسی ذاتی اختیار کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے ان بزرگوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ اس بات پر دلالت ایک حدیث کرتی ہے، صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پکارتے، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے یہاں رک جائیں، بس کریں، آگے نہ جائیں۔ مگر وہ آگے کیا کہتے؟ الا شریک ہوا لک تملک ہوا ما عملک۔ وہ کہتے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہ شریک ہیں جنہیں تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، ان کے پاس اپنا کوئی بھی ذاتی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے عطا کردہ یعنی عطائی ہیں۔ اب غور کر لیں ان کی سوچ کیا تھی اور ان کی سوچ کیا ہے۔ ان کی سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط ناموں کا فرق ہے، فقط ناموں کا فرق ہے، ورنہ شرک کی غلاظت ان کی بھی ایسی ہی ہے جیسی ان کی ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان باتوں کو سمجھیے، جب تک یہ قبر پرستی کا شرک باقی ہے تب تک کامیابی کو بھول جائیے، تب تک امن و امان کو بھول جائیے۔ اگر کامیابی چاہتی ہیں، اگر غلبہ چاہتی ہیں دشمن پر، تو سب سے پہلے ان شرک کے اڈوں کو ختم کرو۔ اور میں نے دلائل کے ساتھ، نصوص کے ساتھ اس بات کو ثابت کر ڈالا ہے کہ یہ قبر پرستی کا شرک، یہ مزار پرستی کا شرک، یہ درگاہ پرستی کا شرک، درختوں کو پوجنے کا شرک، تعویذات پہننے کا شرک، جانوروں کو پوجنے کا شرک، یہ وہی شرک ہے جس شرک میں اقوام سابقہ مبتلا تھی۔ جب تک یہ شرک ختم نہیں ہوگا تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی وحی نازل ہونے کے بعد اپنا سارا زور، وقت، سارا تصرف جو ہے وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر، تعلیم پر لگایا، حتیٰ کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی امت کو شرک سے خبردار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ پیچھے صحیح بخاری کے تعلق سے حدیث عائشہ سے آپ نے یہ بات تفصیلاً سماعت کی ہے۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جل وعلا۔ آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ جل وعلا نے آیت الکرسی کی ابتدا میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ جس قوم کے اقوال میں، اعمال میں، افکار میں، عقائد میں وہی شرک ہو جو شرک اس دور کے مشرکوں کا تھا، ان کے سامنے آگے اور جو احکامات ہیں وہ کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں جب تک اس قوم کی مکمل شرک کے متعلق رہنمائی نہ کی جائے اور عقیدہ توحید کا فہم، ادراک، تحقیق، علم انہیں اللہ کی توفیق سے مہیا نہ کیا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، صبر کیجئے۔ یہ کلمہ توحید جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے آیت الکرسی کی ابتدا میں کیا ہے، اس کا علم جو ہے یہ نہایت اہم اور وما علینا الا البلاغ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔